السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج کے دور میں اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کا لباس دوسروں سے اچھا ہو، ان کا مکان دوسروں سے بہتر ہو، ان کے پاس گاڑی دوسروں سے اچھی ہو، ان کا کاروبار دوسروں سے اچھا ہو۔ یہ جذبات ہمارے یہاں اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر ان جذبات میں غور کرے تو انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو نظر انداز کر کے مزید اور ایکسٹرا دوسرے نعمتوں کی خواہش میں لگ جائے اور اس کی سوچ آگے بڑے خواہشات کی طرف کرنے کے بجائے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے مال زیادہ نہیں دیا مگر اولاد سے نوازا ہے، میرے پاس دوسروں سے اچھا روزگار نہیں ہے مگر صحت کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے۔ اس طرح انسان لاکھوں باتیں اس میں شامل کر سکتا ہے۔ ہمارے جسم میں اللہ پاک نے کتنی نعمتیں رکھی ہے جسے دنیا میں ہم کروڑوں روپے دے کر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک صحت مند فقیر بھیک مانگ رہا تھا۔ کسی نے دیکھا اور اس سے کہا، تیرے پاس تو کروڑوں روپے ہے اور پھر بھی تو بھیک مانگ رہا ہے۔ اس فقیر نے کہا، میرے پاس اتنے دولت کہاں ہے، میں تو فقیر ہوں۔ اس شخص نے کہا، تو مجھے اپنے دو آنکھیں دے دے، میں تمہیں اتنے لاکھ روپے دے دوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں دیتا۔ اسی طرح اس نے باقی اعضاء بھی گنائے کہ تو مجھے اپنے دو پیر دے دے، تو مجھے اپنا یہ ہاتھ دے دے، میں اتنے لاکھ روپے تمہیں دوں گا۔ مزید اور نعمت اس نے گنائی تو فقیر ہر دفعہ یہی کہتا رہا کہ میں نہیں دیتا، میں نہیں دیتا۔ پھر اس شخص نے کہا، اللہ نے تجھے اتنی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے دے کر بھی تو مجھے نہیں دیتا، تو فقیر کہاں ہے؟ دیکھنے میں ایک معمولی واقعہ ہے لیکن اس میں زبردست سبق ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہو کر شکر ادا کرنے کے بجائے دوسری نعمتوں کی نہ ملنے پر ہر وقت شکایت میں لگے رہتے ہیں۔ انسان کی زندگی تھوڑی مگر خواہشات بہت زیادہ ہے، اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ تم موجودہ نعمتوں کا شکر ادا کرو، یہی شکر اور نعمتوں کا اضافہ کا ذریعہ بنے گا۔ انسان کی عقل محدود ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ جس نعمت کی خواہش کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ یہ بات تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ زندگی کو پرسکون اور خوشحال والی بنانے کے لیے یہ چیز بہت فائدہ مند ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہے اس کا شکر ادا کرے، اور جو نعمتیں نہیں ہیں وہ اللہ سے مانگے اور صبر کرے۔ ان باتوں پر دھیان دے کہ اس دور میں ہم سب کو زیادہ ضرورت ہے ان باتوں پر دھیان دینے کی۔ امید ہے کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں یا اپنی رائے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔